اور جب وہ کسی بھی رنگ کو دیکھ نہ سکے تو وہ اس رنگ کی عظمت سے واقف کیسے ہو سکے گا؟ اور جب وہ رنگ کی عظمت سے واقف نہیں ہوگا تو اس رنگ کی تعریف کیسے کرے گا؟ اور جب وہ رنگ کی تعریف ہی نہیں کر سکتا تو اسے کیا علم ہوگا کہ انسان کو اللہ نے کن رنگوں کی عظمت سے تعریف والا بنایا ہے؟ ایسے لوگ اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے روشنی نہیں دی ہوتی، یعنی کہ ایمانی روشنی، اور جس کو اللہ نے ایمانی روشنی دی ہوتی ہے اسے ہر رنگ کی خبر ہونی چاہیے، اور جب وہ ایمانی روشنی سے ہر رنگ کی خبر رکھے گا تو اللہ کی تخلیق کردہ کائنات میں سے ہر کسی کی وہ تعریف کرنے والا ہوگا، اور جب اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ کا رنگ اسے اللہ کی روشنی سے نظر آئے گا تو وہ اللہ کی ہی تعریف کرنے والا ہو جائے گا۔ اصل میں رنگ اور روشنی اللہ کی تعریف ہے، اور جس نے اللہ کی تعریف سے اپنے آپ کو تعریف والا بنا لیا وہی تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ رنگ اور روشنیاں ہی تو اللہ کی دوستی کی تعریف، عظمت، اظہار شان، پارسائی، تحقیق قدرت الہی حق ہے، اور جس کو اللہ حق عطا کر دیتا ہے وہی تو نور والا یعنی کہ روشنی قلب سینہ منور والا ہو جاتا ہے، اور جس کا سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے وہ ہر رنگ سے کام لے لیتا ہے، ورنہ کوئی بھی رنگ بغیر روشنی کے اسے نظر نہیں آئے گا۔ اور جب انسان کو روشنی کی قدر ہوگی تو رنگ کی تعریف کرنا اس کی عظمت ہوگی۔ اسی لیے انسان کے جسم کو اللہ نے ہر رنگ سے نوازا ہوا ہے، ظاہر و باطن جو روشنیاں ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ نے ہم پر اسی لیے ظاہر کی ہے کہ ہم ہر رنگ کو اس کی خوبی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے والے بن جائے، اور اللہ نے ہر رنگ کو ہی عظمت، بادشاہی، تعریف، صدا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ عارضی خوبصورتی صدا کی خوبصورتی کی تعریف، صدائے بادشاہی، اظہار توحید ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہی لوگ تعریف کرتے ہیں جو اللہ کی روشنی نور صفات سے واقف ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نور عطا کرتا ہے وہی تو عظمت رنگ سے رنگے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان توحید بادشاہی ہی تو نور ہے، اور نور جس کو مل جاتا ہے وہ ہر رنگ سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو ہر رنگ سے واقف ہو جاتا ہے وہی تو رنگ کی عظمت سے اظہار تعریف والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کو ہی تو تعریف عطا کی ہوئی ہے نور کی بدولت، یعنی کہ ظاہر بھی نور اسی کا ہے اور باطن بھی نور اسی کا ہے۔ ظاہر بھی رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور باطن میں بھی رنگ اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ نور عارضی ہے اور کچھ رنگ بھی عارضی ہیں، کچھ نور صدا کے ہیں اور کچھ رنگ بھی صدا کے ہیں۔ انسان نے عارضی روشنی سے اور عارضی رنگوں سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے، صدا کی روشنی اور صدا کے رنگوں سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ دونوں کائنات میں یعنی زمین آسمان میں، عرش اور عرش میں تعریف روشنی صدا اظہار رنگ ہی تو ہے۔ تم کس کے رنگ میں کیسے رنگتے ہو یہ روشنی سے تم نے دیکھنا ہے کہ کون سا رنگ میرے لیے میری تعریف بن سکتا ہے۔ جب تمہارے پاس ایمان کی روشنی یعنی کہ علم نور اظہار حق ہوگا تو تم کسی نہ کسی رنگ کو پسند فرماؤ گے، اور جب کسی رنگ کو تم پسند کرتے ہو تو اس رنگ میں رنگنا تمہاری اتباع زندگی اظہار تعریف سلامتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے روشنی ہی تو تمہیں رنگوں کے لیے عطا کی ہوئی ہے تاکہ تم روشنی سے رنگوں میں فرق کر سکو، اور جب روشنی رنگوں پر پڑتی ہے تو رنگ نکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ رنگوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ تیرا جسم اگر مٹی کا ہے اور مٹی کسی کی رنگ کی بھی ہے، اور اگر اس پہ روشنی پڑتی ہے تو وہ جسم نظر آتا ہے، اس رنگ کی بدولت جسم نظر نہیں آتا جو مٹی کو اللہ نے رنگ دیا ہے، نور کی بدولت وہ جسم رنگا ہوا نظر آتا ہے، اور نور کی وجہ سے ہی اس جسم کی تعریف ہوتی ہے۔ جس رنگ سے وہ بنا ہوا ہے وہ تو حقیقت حق ہے، مگر نور سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ نے آنکھ کو جو نور عطا فرمایا وہ بھی تو رنگ ہی ہے، اور جو اللہ نے قلب کو نور عطا فرمایا وہ بھی تو رنگ ہی دیکھتا ہے۔ یعنی کہ چال ڈال ہر چیز انسان کی دیکھنے کے لیے انسان کو نور کی یعنی کہ روشنی کی ضرورت ہے۔ بن روشنی کے انسان کسی کو نہ پہچان سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ اس کے رنگ میں فرق کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے رنگ کو اپنا سکتا ہے۔ یہ اپناہیت ہی روشنی دلیل نور صدا سلامتی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور والوں کو ہی تو سلامتی عطا فرمائی ہے، اور نور والے ہی تو اللہ کے رنگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہی تعریف رنگ ہی تو رنگ ہے، زندگی وہ رنگ ہے جو ہر رنگ تمہیں دکھا دیتی ہے۔ جب اپنی زندگی سے تو ہر رنگ سے واقف ہو جائے گا تو دوسری زندگی کی تو تعریف کرے گا، اور دوسری زندگی کی جب تو تعریف کرنے لگ جائے گا تو جان جائے گا کہ اللہ نے مجھے روشنی عطا فرمائی ہے، اور جس کو اللہ علم سے روشنی عطا فرماتا ہے وہی تو علم سے رنگوں کی تعریف علیحدہ کرتا ہے۔ بے شک رنگ اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، وہ پیدا کرنے والا تو وحدہ لا شریک ہے، مگر رنگ ایک جیسے نہیں ہے۔ رنگوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے، جس طرح اللہ نے علموں کو تقسیم کیا ہے، خزانوں کو تقسیم کیا ہے، عقلوں کو تقسیم کیا ہے، ایمانوں کو تقسیم کیا ہے، انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے ہی تو شان عظمت نور حق سے تقسیم علم توحید حق عطا فرمایا ہے، اور جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہوگا وہ رنگوں کی ایک جیسی تعریف نہیں کرے گا، مگر ایک کو مانے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے تمام رنگوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا ایک ہے مگر رنگ ایک نہیں ہوتے۔ تعریف عظمت رنگ روشنی حق سے ہی تعریف عظمت عقل دلیل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عقل عطا کرتا ہے یعنی کہ روشنی عطا کرتا ہے، بغیر عقل روشنی کے کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو ہی تو روشن کیا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ عقلی روشنی دے دیتا ہے وہی تو ایمانی روشنی کا قائل ہوتا ہے، یعنی کہ قلبی روشنی کا قائل ہونا ہی عقلی روشن ہونے کی دلیل ہے۔ اور جس کی عقل روشن ہو اور قلب کی روشنی کا انکار کرے اس کی عقل بھی روشن نہیں اور قلب بھی روشن نہیں، وہ دونوں رنگوں سے ناواقف ہے۔ وہی تو رنگوں کے سحر میں ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے رنگ کے وہ سحر میں مبتلا ہو کر اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتا ہے، یعنی کہ غافل ہو جاتا ہے۔ جن کو دنیا کے رنگ غافل کر دیں وہ تو ایمان کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں۔ غافل کرنے والے رنگ جو انسان کو حاصل نہیں کرنے
رنگ وہی انسان کو اور وہی روشنی حاصل کرنی ہے جس سے انسان غفلت سے بیدار ہو کے تعریف وحدت کا طلبگار ہو جائے. یہی شان عظمت اظہار رسالت حق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہی تو حق ہے. اللہ کے نبی نے ہی تو تقسیم کا علم عطا کیا. ہر رنگ ایک جیسا نہیں اور ہر نور بھی ایک جیسا نہیں مگر اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. یہی شان عظمت توحید سلامتی ہے، صدا ایمان سلامتی ہے، شان حقیقت حق ہے. اللہ تعالیٰ کی وہی تعریف کرتے ہیں جو رنگ اور روشنیوں سے واقف ہو کر عظمت اظہار الہی کے نور کے قریب ہو جاتے ہیں. جو عظمت نور اظہار الہی کے قریب ہوتے ہیں ان کو ہی تو ہر رنگ اور روشنی میں خدا کی تخلیق کی قدرت یعنی کہ تعریف نظر آتی ہے. وہی تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں.